اسٹریس ہر شخص کی زندگی کا بنیادی حصہ بن چکا ہوا ہے. اب اس میں کون کون سی وجوہات آپ کی اسٹریس کا باعث بنتی ہیں، اس پہ آج بات کریں گے زین شاہ صاحب کے ساتھ. جی زین بھائی، ہمارے اگر اسٹریس کے ٹاپک کو لیتے ہیں نا، تو میں اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں جسٹ ایک حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، زیادہ ہم اس کو پھیلاتے نہیں ہیں ٹاپک کو سمجھنے کے، اور اس میں میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں آ جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری دور میں ہم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا تھوڑے تو نہیں ہوں گے. کہ یا رسول اللہ پھر کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا دلوں میں وہن ڈالا جائے گا، آپ کے دلوں میں. اب وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دو چیزوں کا نام وہن ہے، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. سر دو ہی چیزیں ہیں سٹریس کی وجہ. دنیا کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت بھی سٹریس بن جاتی ہے، اور موت کا خوف بھی سٹریس بن جاتا ہے، اور یہ شروع ایک ہی چیز سے ہوتے ہیں. آج کل میں ایک ہی چیز کی جانب اشارہ کروں گا، اتنی زیادہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. وہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل خود نمائی کا ایک بڑا دور ہے سوشل میڈیا پر. آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود نمائی کتنی ضروری ہے مارکیٹنگ میں. لیکن میں اس کی جو نقصانات کو جانتا ہوں جتنا میرے، کہ جب انسان کا ایک فیس ریکگنائز ہو جاتا ہے نا، تو آدمی جب خود پسندی کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ وبال بھی ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں. جیسے کہ آدمی جب خود کو محسوس کرتا ہے کہ میں فیمس ہو گیا ہوں، یا میں کچھ بن گیا ہوں، یا میں کوئی چیز ہوں، تو اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سب سے بڑی ایک بیماری ہے. تکبر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز آگے بڑھ کر اتنا آگے چلی جاتی ہے کہ پھر اس کو استعمال کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کا فیس کا نہ ہونا وہ اپنی موت شمار کرتا ہے، اور فیس کا موجود رہنا وہ اس کا رسک جڑا ہوتا ہے. اب وہ بندہ دو چیزوں سے ڈرے گا. اس کو کسی بھی چیز پر منانا بڑا آسان ہے. اگر سوشل میڈیا سے اس کی اپیرنس کو غائب کر دیا جائے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں خود نمائی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ آدمی اپنا دین بھی چھوڑ سکتا ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے، اور روزی کا نہ ہونا بہت بڑا امتحان ہے. تو رزق اگر تو اس حد تک پہنچ چکی ہے، تو پھر یہ سر نقصان دہ ہو چکی ہے. اور اگر اس سے نیچے ہے ابھی، یعنی کہ آپ کا صرف مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے لیے آپ کا چہرہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر کسی حد تک میرا خیال ہے قابل قبول ہونی چاہیے. آپ اس بارے میں روشنی ڈالیے گا کہ مارکیٹ کے اندر کیا اس کا نظام چلتا ہے، اور کیسے لوگ آج کل اس کا شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں زین بھائی، ایک چیز جو میں اپنی جتنے بھی کانٹینٹ میں چیزیں شیئر کرتا ہوں، وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو انسان ہے اس وقت، وہ ایک پروڈکٹ بن چکا ہوا ہے. اب اس میں ہر انسان پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ پروڈکٹ بن چکے ہیں. جیسے ایجوکیشن، آپ کا جیسے ایک ٹیچر، اس کی شہرت جو ہوا کرتی تھی، جتنا اچھا ٹیچر ہوا کرتا تھا، وہ اسکول سے نکل کے کئی اسکولوں سے نکل کے سیمینارز تک، اور بڑے بڑے اس کیا نام ہے ایونٹس کے اوپر وہ جا کے رجسٹر ہوا کرتا تھا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کیسٹ سے، آڈیو سے ہٹ ہوئے ان کا پیغام، اور وہ آہستہ آہستہ میڈیا پہ آتے اور میڈیا آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کے اوپر ون آف دا بگیسٹ آپ کہہ لیں کہ انفلوئنسر، جو اسپیشلی اسکالر میں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو ریکگنائز کیا گیا. اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو آن لائن، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی ایک پیدائش وہ ہے جو آف لائن ہے، اور آپ کو آگے اگر سروائیو کرنا ہے اور اسکلفل ہیں آپ، تو اس کے لیے آپ کو ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی آپ کی پیدائش کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے نا، تو اس کے سوشل کنیکشنز آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک روم میں چھوڑیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے جو دوست جن کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے، آپ کے بچپن کے دوست، آپ کی کتنی ملاقات ہوتی ہے، کتنی بات چیت ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ سوشلی کنیکٹڈ ہے، اور ان کے ساتھ آپ کا کام ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا کتنا بیہیویئر ہے. تو یہ ایک ضرورت تو بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جو اس پہ نہیں آئے گا وہ اس طرف جائے گا. لیکن ہاں، ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ جب انسان، کیونکہ ہم بھی ہیں، تو آپ وہی جیسے رزق کی بات ہے کہ اگر میرا کام آن لائن بیٹھ کے کوئی ایسی چیز کر کے اور اس سے ویوز سے پیسے لینے، ٹھیک ہے، جیسے نیٹ ورکس پیسہ دیتے ہیں، یوٹیوب پیسہ دیتا ہے، ٹک ٹاک پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے نیٹ ورکس پیسہ دیتے ہیں. اگر میرا رزق جڑ جائے گا، تو میں یہ تو چھوڑیں کہ اکاؤنٹ سے ہٹا دیا جائے، یہ بہت بڑی سٹریس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز نہ آئیں، تو آپ ایسا ٹاپک اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، چاہے وہ جتنا ہی واہیات ہو. آپ مارکیٹ میں ٹرینڈ دیکھیں گے، آپ اس کو کاپی کریں گے اور آپ اس کے اوپر بات کر دیں. کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اوپر ایکسپیرینس ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کو اس پہ اسٹڈی ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو اون کرتے ہیں یا آپ کو اس کا کیا پتہ ہے. تو آپ وہ کہہ لیں کہ ایک ہی بھاؤ میں گھس جاتے ہیں. تو میرے حساب سے یہ جو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہشات ہیں، پھر آپ کو، اور اس میں سب سے بڑا رول جو پلے کیا وہ موٹیویشنل اسپیکرز نے کیے، جو خراب کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ موٹیویشن کہ جی آپ سیلف
جو ہے وہ سیلف پریز کریں, خود پسندی, اپنے اوپر کام کریں, جبکہ اس کو میرے خیال میں کچھ لوگ تو بات کرتے ہیں آپ کے سکلز کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, چلیں وہ کسی حد تک سمجھ آتی ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ محبت کریں, آپ لوگوں کے ساتھ محبت نہ کریں, ان سے دھوکہ ہی ملے گا. اور یہ بھی چلیں کوشچن ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو دیکھیں تو دین میں تو اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا, معاشرے کے لیے کیا گیا, خدمت خلق کی گئی, ٹھیک ہے, تو اپنی ذات سے باہر آنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جو جتنی بھی موٹیویشن دی جا رہی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ آپ صرف اپنے اوپر کام کریں, آپ چھوڑ دیں ریلیشنز, بلڈ ریلیشن بھی کوئی میٹر نہیں کرتے, یہ نہیں کرتا, آپ کی تکلیف ہے. تو اس کے اوپر کیا آپ کا انپوٹ ہے؟ میں تو موٹیویشنز جو ہیں, میں تو اس پر حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی جو اب بڑی ساری وہ جملے بڑے بڑے استعمال کیے, لفظ استعمال کیا تھا موٹیویشنز کے حوالے سے کہ آپ کی سیلف ٹریننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, موٹیویشن ہائی کرنے کے لیے تقاریر سنی جا رہی ہیں, سارا کچھ کیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کا دل ہی بجھ چکا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, تو یہ سب چیزیں کیا کام کریں گی؟ دیکھیں, میڈیسن کے بعد بیماری کا خاتمہ ضروری ہے نا. میڈیسن تو مارکیٹ میں ہے لیکن بیماری نہیں جا رہی, بلکہ بیماری الٹا بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ میڈیسن کام نہیں کر رہی. مسئلہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا. مسئلہ ہے کہ آپ کو دو چیزوں کا خوف پڑ گیا, کہیں میری دنیا نہ چلی جائے, کہیں مجھے موت نہ آ جائے, کیونکہ دنیا سے محبت اتنی ہو چکی ہے. اور یہ سوشل میڈیا میرا خیال ہے سب سے بڑی دنیا کی وہ ہے, آپ نے جیسا بتایا, یہ سوشل میڈیا کو آپ کو شریعت کی لائن میں کھڑا کرنا پڑے گا. ٹرینڈ لینے کے لیے اگر آپ نے ایک خبر کی تصدیق ہی نہیں کی, جبکہ قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا, آپ کے پاس اگر کوئی فاسق آ کر خبر دے تو پہلے تم خود اس کی تصدیق کرو, اس کو چیک کرو, اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پھیلاؤ. دوسری چیز ہے, اس میں سب سے بڑا فاسق آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ سب سے پہلا فاسق ہے شیطان, جو آپ کسی شخص کی طرف دیکھتے ہیں. اب کسی نے آپ کو آ کے نہیں بولا اس بندے کے بارے میں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے غلط ہے, آپ کے ذہن میں ویسے خیال آتا ہے یار بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, یہ پہلا شیطان ہے جو فاسق آپ کے کان میں خبر ڈال رہا ہے, اور آپ اسی کو بیس بنا کر لوگوں میں ویوز لینا شروع کر دو. آج کل یہی دھندا چلتا ہے, یہی تو بکتا ہے سوشل میڈیا پہ, فلاں ٹھیک نہیں ہے, فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ دھندا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کو رزق کا ذریعہ بنایا جائے گا اس انداز میں, اور پھر آپ کا فیس ہے, جہاں آپ کا فیس ہے وہاں سے آپ کو رزق ملے گا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی موت جو ہے نا وہ ایسوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جب چاہیں گے آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں گے. تو بہت اس چیز امر کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو, اور ہماری یوتھ کی اب ٹریننگ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا کے اس کو سمجھیں بھی. ایک چیز موٹیویشنل اسپیکرز کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سمجھائیں ہمارے نوجوانوں کو کہ آپ نے دین کو کیسے لے کر چلنا اور سوشل میڈیا کو. دوسرا, جس کا دل ہی بیٹھ چکا اس کو اب موٹیویشنل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دل کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میری جانب سے تو یہ حال ہے. چلیں جی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹریس کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اور جو بھی آپ کی وجوہات ہو سکتی ہیں وہ زین بھائی نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کی ہیں, اور باقی جتنا بھی آپ کا جو بھی اظہار رائے ہے وہ آپ کامنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اور ہمیں دے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.